فیصل وادر صاحب آپ بڑے انسائڈر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بھی، بٹ کافی کلوز کانفیڈنٹ بھی رہے ہیں. زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کے دوران پی ٹی آئی نے پیغام بھجوایا اور یہ کہا کہ آدھی مدت آپ لے لیں آدھی مدت. اب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہونا تھا کیونکہ ٹائم تو تھوڑا ہی رہ گیا تھا اینڈ آئی سیڈ لیٹ ہو گئی. ایک کال بھی آئی تھی. یو ور پریوی ٹو ایوری تھنگ دیٹ واز اس میں گوئنگ کوئی آن. دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے پہلے عمران اسماعیل کو بولا گیا تھا، پھر فائنلی مجھے دیا گیا تھا چارج، اور وہی نو ووٹ آف کانفیڈنس کے تحت صاحب کو، بحریہ والے کو، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ زرداری صاحب سے بات کر لیں اور ہم کولیشن میں ان کو بھی لے رہے تھے، منسٹریاں دے رہے تھے. انہوں نے کہا اس کا وقت جا چکا ہے. یہاں تک یہ کریکٹ انفارمیشن. سو بٹ یعنی ہی واز ریڈی کہ ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد دیکھیں کر لیں. میں نے آپ کو کہا سب کی اپنی انٹرسٹ کی اپنی ذات کی جنگ ہے، ملک کی بقا نہیں ہے. یہی مولانا صاحب کو آپ گالیاں دیتی رہی پی ٹی آئی، اسی مولانا صاحب کے پاس آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ملنے چلے گئے. یہی زرداری صاحب جن کو آپ He گالیاں was دیتے تھے. saying کہ میری بندوق پہ سب سے ڈو یو ریمبر اس وقت جلسے میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. انفارچونیٹلی زرداری بیماری he was saying that. دیکھیں پرویز الہی صاحب کے لیے کیا کہا گیا تھا، شیخ رشید صاحب کے لیے کیا کہا گیا تھا. ہم سارے پرنسپل سے ہٹ گئے. یہی پرنسپل لڑائی تھی میری ان کے ساتھ، ناراضگی تھی. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی جو اقتداری کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اچھی سوچ کے ساتھ بیٹھتا ہوگا. عمران خان صاحب 13 سال اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بہت زبردست شخصیت تھی، لیکن 2-2.5 سال جو آخری میں نے حکومت کے دیکھے، میں وہ عمران خان صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں کہاں ہیں آج تک. So he was willing کہ ہم پیپلز وہ پارٹی جو کو لے لیں. منافق لوگ ان کے آس پاس آئے تھے نا، جو ہر اچھا ان لوگوں کا مزیدار چیز یہ کہ ہر گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. وہ نون کی گورنمنٹ کا بھی تھے، پیپلز پارٹی کا بھی تھے، ہماری بھی تھے. وہ جہیز میں آتے ہیں، وہ ایسا جہیز ہے جس جان نہیں آپ چھڑا سکتے، اور وہ آ کے آپ کا مائنڈ پوائزن کر دیتے ہیں. وہ برٹش راج کی طرح آپ کو بادشاہ سلامت بنا دیتے ہیں. تو اقتدار کی اپنی جنگ تھی، تو ہم نے پیپلز پارٹی کو آفر کیا تھا، ایم کیو ایم کو آفر کیا تھا. ایم کیو ایم کے کیس کے اندر ایم کیو ایم ایک جگہ پہ مان رہی تھی. انہوں نے گورنرشپ اور شپنگ منسٹری مانگی تھی، اور عمران اس ٹائم کے جو گورنر تھے انہوں نے، اور جو شپنگ منسٹر تھے جو کہ چائنیز کوالٹی ہے تھرڈ کلاس عمران خان صاحب کی، انہوں نے اپنی دونوں عہدوں و منصب سے انکار کر دیا تھا ایم کیو ایم کی میٹنگ کے اندر، جس کی وجہ سے وہ ڈیل ڈیریل ہو گئی. اور اس کے بعد پھر مجھے بتایا گیا عمران خان صاحب نے، میں نے اس کے اندر میں پارشلی انوالو اسی لیے ہوا تھا، اور میں شاید کر بھی جاتا، لیکن جو منصب ایم کیو ایم چاہ رہی تھی مجھے تو اپروول تھا پرائم منسٹر کی طرف سے، لیکن اس منصب پہ جو چپکے ہوئے لوگ تھے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. آپ تھوڑا سا اس میں آپ ماڈسٹ ہو رہے ہیں. یو کوڈ ہیو ڈن اٹ. اس وقت جو اطلاعات تھی اس میں یہ تھی کہ یو کوڈ ہیو ڈن اٹ. آپ جب سائڈ پہ ہوئے ہیں اس کے بعد معاملات خراب ہوئے ہیں. دیکھیں میں تو اللہ میاں کرنے والی بات ہے، کبھی کبھار چونٹی بھی ہاتھی وغیرہ آتی تھی، میں تو اپنے آپ کو وہی چونٹی سمجھتا ہوں. آئی ایم نو بڈی، آئی ایم ناٹ اے لیڈر. مجھے جو بھی ووٹ پڑا وہ اللہ کے بعد عمران خان صاحب وسیلہ بنے. کوئی بات کمٹ نہیں کر رہی تھی. جو ہم نے انٹرویوز کیے اس میں بھی وہ کہتے ہیں ہماری انکلینیشن ٹورڈز پی ٹی آئی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی سیلف انٹرسٹ کی جنگ ہو، پاکستان کا نہ ہو، عوام کا نہ ہو، بدنیت ہو جائے تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں. تو سب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اس کیوں میں اس سسٹم کے خلاف ہوں، ڈیموکریٹک ایکسپائرڈ لیڈرز کے. میری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. جنہوں نے ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے ملک کو کئی سالوں سے اندھیروں میں رکھا ہے، ان کو آپ ملک دے کے کیا کرو گے؟ آپ کہتے ہیں چوائس ہی یہی ہے. تو 2 پارٹی سسٹم کو پی ٹی آئی نے توڑا تھا، تو عمران خان صاحب کی نااہلی، بیوقوفی، اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے آج وہی 2 پارٹی سسٹم کے اندر ٹرے میں رکھ کے آپ نے ان کو دے دیے. وہی ساری پارٹی آئیں گی، آپ پی ڈی ایم 2 بنے گی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں حصہ بنیں گے، پیپلز پارٹی بھی حصہ بنے گی. پر مائی کویسچن از، جو آپ نے کہا 2 پارٹی، کیوں پی ٹی آئی کیوں سروائیو نہیں کر سکتی وداؤٹ پی ٹی آئی چیئرمین یا وداؤٹ عمران خان؟ پرائم پی ٹی آئی عمران خان نے، عمران خان پی ٹی آئی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پی ٹی آئی میں جب تک میں تھا تب تک تو یہ پی ٹی آئی کی بیوٹی تھی کہ عمران خان سے نیچے ہم کسی کو ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو آپ سمجھتے ہیں گوھر صاحب بہت اچھے انسان ہیں ایز اے ہیومن بینگ، از اے گڈ مین. بٹ گوھر صاحب بہت معصوم آدمی، ادھر تو چیر پھاڑ دیں گے پارٹی والے، اور وہاں ایسے لوگ آنے نہیں چاہیے سیاست میں. یہ تو پی ٹی آئی کو یہ تو آپ کریڈٹ دیں کہ ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ راستہ تو ملا ہے. نہیں، اس طرح تو ایم کیو ایم کے اندر بھی بہت سارے لوگ لو ٹیئر سے آئے تھے اور ان کو موقع دیا تھا، لیکن پھر بعد میں اس کا بھی حال ہی ہو گیا. دیکھیں پاور پالیٹکس کے اندر جب تک اس ملک کے اندر چوری، قتل، بدماشی، غنڈہ گردی نہ ہو، یا پاور پالیٹکس ہو نہیں سکتی. اس ملک کا انفارچونیٹ بات ہے، یہ واحد پاکستان کا ملک ہے جس میں لیڈر جیل جاتا ہے اس میں پھول برساتے ہیں، کوڑے کھا کے آتا ہے لوگ تالیاں بجاتے ہیں. اگر روایت یہ ہے کہ جو جیل جائے گا وہ ملک کی بہادر سنبھالے گا، تو پھر ہم اس ملک کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ But should we not change this? How will you change this? جو جیلوں میں بھیجتا ہے اور جیلوں میں سفید کرتا ہے، کالا سفید کالا سفید کرتا ہے، تو آپ کا عدالتی ڈھانچہ ہے.
عدالتی جانچ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا نا. پی ٹی آئی تو مسلسل برطانوی پالیٹکس کی بات کرتی ہے. برطانیہ میں رول آف لا ہے. جب ادھر آگ لگائی گئی, جب ادھر آگ لگائی گئی, رائٹس آپ کو یاد ہے لندن میں جب ہوئے, انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں چلا کر ویکینڈز ملا کر سلیکٹڈ جسٹس نہیں کیا, انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ اور انٹیلیجنس کی مدد سے سب کو سزائیں دی, تب جا کے ملک ترقی کرتے. تو ہم بھی وہاں سلیکٹڈ برٹش پارلیمنٹ کی تو بات کر رہے تھے, برٹش لا کے اوپر ہم نے کچھ امینڈ کیا. ہم نے فائز صاحب کے ساتھ کیا کیا, فائز صاحب ایک اپرائٹ آدمی تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم نے خاص ساتھ مل کے, کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا وہ آگے چیف جسٹس بننے والا ہے اور ہمارا ویژن 10 سال کا تھا, اڑا دو اس کو. تو ہم نے ان کے اوپر جو کیسز بنائے. اس پہ پی ٹی آئی چیئرمین تو کہتے ہیں کہ مجھے تو کہا گیا تھا, میں تو اس میں شامل ہی نہیں ہوں. اچھا میری بات سنیں, اگر اس شو میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ سب ریسپانسبل ہیں, آپ ریسپانسبل, آپ ہیڈ ہیں. تو ہیڈ تو عمران خان صاحب نے گولی ان کو پکڑا دی, وہ ننے کاکے تھے, ان کا میگزین بھی لگا دی, ان سے گولی چلوا دی. قانون تو یہ نہیں پوچھے گا کہ فیصل نے لا کے دی تھی, فریہ بہن نے لا کے دی تھی, گولی آپ نے چلائی تھی. ویسے تو ویڈیوز میں جتنے بھی لوگ آج تک قتل کرنے میں آئے ہیں وہ سب چھوٹ گئے. وہ لینڈ کروزر کا قصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, پولیس والے کو نیچے دے دیا, اس کی ویڈیو آ گئی, اس کو باعزت بری کر دیا, کہا ہمارے پاس شواہد ہی نہیں ہے. تو اگر ویڈیو کے شواہد بھی نہیں ہے, موت کے شواہد بھی نہیں ہے, تو پھر آپ اس ملک میں کیا چینج کی بات کر رہے ہیں. آپ اس بلیک ڈریکونیل بلیک ڈکشنری والے قانون کے ڈھانچے کو ٹھیک کریں. ایکچولی ہمارا جو قانونی ڈھانچہ ہے وہ بلیک ڈکشنری ہے اور ڈریکونیل لا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں بدلے گا آپ پاکستان میں آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. رائٹ. سو آپ نے یہ کہا تھا کہ پارٹی کے حصے ہونے جا رہے ہیں, اور مزید ٹکڑے ہو گئے ہیں پارٹی, لیکن تھوڑا سا لگا کہ گوہر خان نے آ کے کچھ سنبھال لیا پارٹی کو. اچھا جی, تو گوہر خان صاحب ہے, مروت صاحب ہے, ظفر صاحب ہے, بابر اوان صاحب ہے, کھوسا صاحب ہے, بیگم صاحبہ ہیں, بہن صاحبہ ہیں, ورکر ہے, آئیڈیالوجی ورکر ہے, پرانا ورکر ہے, شاہ محمد قریشی صاحب ہیں. ابھی تک تو میں نے آپ کو 11 آدمی گنا دیے, 11 دھڑے گنا دیے. ان دھڑوں کے بعد اب یہ دھڑوں کا کمانڈ چیئرمین صاحب کے پاس جا چکی ہے, ایک نئے چیئرمین کو دے دی ہے جس کو کیئر ٹیکر چیئرمین کا ہے. تو وہ دھڑوں کے 11 ہو جائیں گے. تو بلنڈر کیا نا آپ نے, چیئرمین شپ بھی دے دی, آپ نہیلی کے اندر بھی چلے گئے, چارج بھی فریم ہونے والا ہے, آپ کو بھی جیل ہو جائے گی, بیگم کے اوپر بھی چیزیں بعد میں آئے گی, ان کو بھی جیل ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. اب یہ مجھے نہیں پتا, جیسے اتنے قانون بدلتے ہیں کہ آپ گھومتے رہے لٹو کی طرح, پھر کوئی بڑا بینچ آ جائے گا اگلے 5 سال بعد, وہ کہے گا یہ غلط ہوا تھا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اس لیبارٹری کے اندر تو یہ پنگ پونگ بال چلتی رہے گی, بیڈمنٹن وہ جو ٹیبل ٹینس ہم کھیلتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم گیلری کے اوپر بریکنگ نیوز چلاتے رہیں گے. اور اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے, پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے نظام کو, تو پھر یہ ملک تاریخی فیصلوں کے ساتھ ساتھ جس تیزی سے تاریخیوں میں جا رہا ہے, پھر اس تاریخ سے آپ اس ملک کو باہر نہیں. بٹ یو کیپ آن سیئنگ کہ 2 party سسٹم ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ول نو لانگر ایز آف ناؤ یس, فار دس پرٹیکولر الیکشن نو. بٹ آپ اس کے پرانے ساتھی ہیں, اگر اس وقت آپ کو مشورہ دیا جا سکتا, ویسے تو پہلے بھی آپ کے مشورے نہیں سن لیتے تو بہتر ہوتا, ابھی کوئی مشورہ دینا ہو آپ کو تو کیا دیں گے آپ پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی چیئرمین کو؟ what would you tell them to do? دیکھیں, آپ جب اذان ہوتی ہے نا تو آپ اس ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جب آئی نو واٹ یو مین, بٹ جس وقت مجھ سے اگر ان کو کبھی ضرورت لگی اور میں اس قابل سمجھا مجھے کہ میرا مشورہ دیا جائے گا, تو میں ان کو مشورہ دوں گا. کیونکہ ابھی میں جو مشورہ اگر آپ کے پلیٹ فارم سے دے دوں گا تو وہ مشورہ بھی اسپریڈ ہو جائے گا اور مشکلات لوگوں کے لیے ہو جائے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس پوزیشن پہ یا میں وہ اعلی کار بنوں جس سے کسی کو اور پرابلمز ہو جائیں. اوکے, who do you think اس وقت, اگر آپ نے کہا پی ایم ایل این نمبر 3 پہ آئے گی تمام سپورٹ کے باوجود, سپورٹ کرتی ہوں, اکیلے میدان میں فیڈریشن وہی بنائیں گی, لیکن اس وقت پاپولر ووٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی ہے؟ دیکھیں اس کو بھی ریکریکٹ کرتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی جتنی پارٹیوں کی نفرت کا ووٹ ہے وہ پاپولر ووٹ ہے. ٹھیک, اگر یہ نفرت آج ختم ہو جائے, اگر آپ کہیں ہم ایکچولی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لڑائی ہے, اس سے لڑائی ہے, اس سے لڑائی ہے, اس سے لڑائی ہے, آپ کہتے ہیں یہ سب نہیں ہوگا, چلو ایک ایسا چیز کرتے ہیں جس پہ سب کہیں اوکے. رائٹ, آج وہ پاکستان کو ضرورت ہے, ان سب کو کہیں سائڈ پہ, اور بولیں ہاں انہی پارٹیوں میں اچھے لوگ لے آتے ہیں, ہم سب کہیں گے ویلکم, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کی لڑائی ہے, اس کی لڑائی, اس کی لڑائی, اس کی لڑائی ہے. لیکن ہم سوچ رہے ہیں, نظام نے کہا ہے کہ یہ صاحب آئیں گے, تو بھائی یہ صاحب اگر آئیں گے تو پھر یہ سب مل کے ادھر بھی برا بھلا کہیں گے, اور جب ان کا فیل ہوگا نظام تو آپ کو کہیں گے جی آپ نے وقت ضرورت جیل دے دی تھی, وقت ضرورت بیل دے دی.
وقت ضرورت آپ نے ان کو اندر کر دیا تھا, وقت ضرورت ملک سے باہر بھیجنے کو کہہ دیا تھا, وقت ضرورت آپ نے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر کہا تھا ان کو چھوڑ دو, اس کی زندگی کا بتاؤ. انسان تو کسی کی زندگی کا نہیں بتا سکتا, لیکن معزز لوگ جو عدالتی ڈھانچے کے اندر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی کا بھی بتاؤ. تو میں تو انسان ہوں, میں تو نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے کہا 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر بھیج دو, تو بھیج دیا. انہوں نے کہا لے آؤ, تو ہم لے آئے, ہم بیل دے دیں گے, تو بیل دے دی. انہوں نے کہا ہم جنا وہ کیا جگہ ہے جدھر وہ مینار پاکستان پہ ان کو جلسہ کرنے دے, تو انہوں نے اجازت دے دی. جب ان کی مرضی ہوگی وہ پھر باندھیں گے فلائٹ میں سیٹ کے ساتھ, واپس بھیج دیں گے, پھر دوسرے کو نکال لیں گے لیبارٹری سے, بولیں گے یہ غلط تھا. 8 رکنی بینچ کہے گا اس کا ذاتی ہوگا, چلو اس کو نکالو. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے جس بن ماں کے بچے ہیں جن کو ایک باپ نے ان کی پرورش کی ہے, ایک سے ایک نافرمان بیٹا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو بھائی غلطی ہو گئی, دوسرے بچوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو بڑے ہو گئے نا انہی میں سے گھوم گھوم کے اے بی سی ڈی. یہ اسکیری ہے کہ پاکستان کی سیاست اتنی پرانے زمانے میں پھنسی ہوئی ہے, لیکن دس از دا ریالٹی آلسو. اور کیا طریقہ انٹرم سیٹ اپ کا بتائیں, آپ کو کیا لگا کہ کوئی چینج لوگ ہیں, اس میں بھی وہی لوگ ہیں؟ دیکھیں دیکھیں پہلے اگر آپ اچھا کام کریں گے نا, آپ کریڈٹ دیتے شرمانی جی, یہ تو سارا کچھ آرمی چیف چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں, وہی باہر سے پیسہ لانے کی بات کریں, وہی انویسٹمنٹ کی بات کریں, وہی ڈالر کو ٹیل کر رہے ہیں, وہی سب کچھ کریں, تو ان کو کریڈٹ شاباشی دے. پاکستان میں ایک بے چینی کا ماحول نہیں ہے, بزنس مین بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ڈالر بھی کٹیل ہو گیا, ایکسپورٹس بھی صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں. اگر ملک ٹھیک چل رہا ہے تو جہاں اتنے بڑے بڑے قانون اور رستے نکل آتے ہیں, جیل اور بیل اور بیل اور جیل ہوتی رہتی ہے, چلنے دیں میری ذاتی طور پہ اس نظام کو. ٹھیک ہے, بڑی ڈیپ بات کر دی آپ نے. اور آپ کہتے ہیں کہ دہی ہے تو ٹھیک ہے جی, آپ کی مرضی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر پہ لکیر ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پتھر پہ لکیر کی سمت سے واللہ میاں کی ہے. آپ کہتی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی, پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ چل گئی. اب آپ اس کا مطلب ڈیلے نکال لیں, کینسل نکال لیں, ٹائم پہ نکالیں, وہ آپ کی مرضی ہے. میرے لاسٹ شو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کریں گی الائنس پی ایم ایل این اور آئی پی پی. اس وقت تک لگ نہیں رہا تھا, لیکن اب یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. وہ لوگ جو کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہمارے شو میں کہہ کے گئے کہ اگر الائنس ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے, آج وہ بھی الائنس کی بات کر رہے ہیں. یہ ہونا ہے الائنس, یہ انہونی تو نہیں ہے نا, رشتہ بھی ہو گیا ہے, انگوٹھی بھی ہو گئی ہے, اندر کھانے نکاح بھی پڑھا دیا گیا, اب رخصتی ہونی ہے. سو کتنا بڑا الائنس لے کے جائے گی پی ایم ایل این؟ جی ڈی اے, پیر صاحب جی ڈی میں آ گئے, ایم کیو ایم, آزاد, آئی پی پی, خٹک, یہ فیڈریشن لے جائے گی. یہ نا فیصل واڈا بھی چلے جائیں ادھر ہی. الحمدللہ ابھی تک تو اللہ بڑے بہت برے وقت سے بچا ہے. میں ابھی تک تو میرٹ کی سیاست کروں, اور پاکستان میں اپوزیشن تو ابھی میں ہی ہوں. پاکستان میں آپ کس کو دیکھ رہی ہیں, سب ایک دوسری تعریف کرتے ہیں. تو سسٹم کو اگر کوئی کویسچن کر رہا ہے, اس کی بہتری کی بات کر رہا ہے, یا کوئی اپوزیشن کر رہا ہے ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, تو میں اکیلا کر رہا ہوں. تو یہ اللہ نے سعادت دی ہے, آپ لوگوں کی مہربانی ہے, آپ کو وسیلہ بنایا ہے اللہ نے.